لا تحزنوا على ما ليس قرار غمگین کا خدا ہے جہاں خود ہے غم گسار. سوائے ہدایت کے کوئی ایسی چیز نہیں ملتی ہے اور نظر نہیں آتی ہے جس کو اتنا زیادہ منگوایا گیا ہو. فرض نماز پڑھ رہے ہو تو بھی مانگو، واجب ہے تو بھی، سنت ہے تو بھی، نفل نماز ہے تو بھی. دن کی نمازوں کو اور ان کی رکعات کو اگر شمار کیا جائے تو 20 سے زیادہ ہو جائے. ایک ہی دعا منگوائی جا رہی ہے، حالانکہ انسان کے ساتھ ضرورتیں اور حاجتیں تو اس کے علاوہ بھی لگی ہوئی ہیں. کھانا بھی انسان کی ضرورت ہے، لباس بھی انسان کی ضرورت ہے، مکان بھی انسان کی ضرورت ہے، سواری بھی انسان کی ضرورت ہے، چیزیں اور اسباب انسان کی ضرورت ہے. لیکن اس کو بندوں کے اختیار پر چھوڑ دیا. مانگو گے تو ہم دیں گے، نہیں مانگو گے تو ہماری طرف سے اس کا کوئی مطالبہ نہیں. لیکن ہدایت کو بندوں کے اختیار پر نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے، تم کو مانگنا ہو تو مانگو، نہیں مانگنا ہو تو نہیں. کہا نہیں، اگر نہیں مانگو گے تو تمہاری نماز ہمارے یہاں نامکمل ہے، ادھوری ہے، ناقص ہے، اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. اس میں اختیار نہیں ہے، اس کو تو مانگنا ہی ہے. اس لیے کہ دنیا کی چیزوں کی کمی بیشی کے ساتھ انسان کی زندگی گزر سکتی ہے، گزر رہی ہے. نہ دنیا کا کوئی کام اٹکے گا، نہ آخرت کا کوئی کام اس کی وجہ سے رکے گا. لیکن ہدایت کی کمی بیشی کی وجہ سے کہ جتنی ہدایت کم ہوگی اس کی جگہ گمراہی لے لے گی، اور گمراہی جیسے ہدایت جنت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، ایسے ہی فرمایا ہر گمراہی یہ جہنم تک لے جانے والی ہے. کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر گمراہی کا منتہا اور ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے. مسئلہ دنیا کی چیزوں کے کم زیادہ ہونے کا نہیں ہے، بلکہ ہمارے اسلام نے تو اور ہمارے دین نے تو یہاں تک بتایا ہے کہ اگر چیزیں کم بھی ہیں، اللہ کی تقسیم پر بندہ راضی ہے تو اللہ کے یہاں چاہے دنیا میں نہیں لیکن آخرت میں اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ اپنے زمانے کے اور اپنے وقت کے مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائے. يدخل فقراء امتی قبل اغنیائهم ب500 عام. میری امت کے فقراء اپنے مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں. تو چیزوں کے کم ہونے کے باوجود یہ چیزوں والوں سے آگے بڑھ گیا. پتہ چلا کہ چیزوں کا کم اور زیادہ ہونا اللہ کے یہاں کوئی معیار نہیں رکھتا. یہ تو تقسیم ہے نا، قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا. اللہ نے یہ چیزیں تقسیم کر دی ہے بندوں کے درمیان. سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے. وہ کیسے حاصل ہو جائے؟ اس لیے کہ بندے کو ہدایت کا مل جانا اور ہدایت کا زندگیوں میں آتے جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی زندگی صحیح رخ پر پڑتے چلی جائے گی. اللہ آپ نے سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائے. کن کا راستہ؟ تو کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا ہے. کن پر آپ کا انعام ہوا ہے؟ فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انبیاء ہے، صدیقین ہیں، شہداء ہے اور صالحین ہیں. ان پر اللہ کا انعام، ان کا راستہ. ان لوگوں کا راستہ کون سا ہے؟ کیونکہ دنیا میں دو راستے ہیں، ایک راستہ ملک و مال والا ہے اور ایک راستہ ایمان اور اعمال والا ہے. ہر زمانے میں
حضرت آدم سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور وہاں سے لے کر کے قیامت تک ہر زمانے میں یہ دو راستے بندوں کے لیے، اور اسی کا امتحان ہے۔ دنیا امتحان کا ہے، تو کس بات کا امتحان ہے؟ کس چیز کا امتحان ہے؟ کہ اسی چیز کا امتحان ہے کہ تم ان دونوں راستوں میں سے کس راستے کو چنتے ہو، ملک و مال والے کو یا ایمان اعمال والے راستے کو؟ کس کو مقدم کرتے؟ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم نے ان ساری چیزوں کو اور ان دنیا کی رنگینیوں کو اور ان دنیا کے نشوں اور سببوں کو تمہارے درمیان مزین اسی لیے کیا ہے کہ ہم اس میں رکھ کر کے تم کو آزمانا چاہتے ہیں۔ اس کو مقدم کرتے ہو کیونکہ انسان کے ساتھ حاجتیں لگی ہوئی ہے، اور اس حاجت اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انسان مجبور ہے۔ اب اس کو پورا کرنے کے لیے وہ کس راستے کو چنتا ہے، یہ اس کا امتحان۔ ایک راستہ تو ضرورتوں کے پورا کرنے کا اسباب کا ہے، اور ایک راستہ ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے اعمال کا ہے۔ جو اسباب کے راستے کو اختیار کریں گے یہ ناجائز اور حرام تو نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ان کی ضرورت پوری ہو ہی جائے گی ایسا کوئی وعدہ نہیں۔ تمہارے پاس اچھی سے اچھی دوا ہے، تم کو شفا مل جائے گی ایسا کوئی وعدہ نہیں۔ تمہارے پاس اچھے سے اچھا مکان ہے، تم کو عزت مل جائے گی ایسا کوئی وعدہ نہیں۔ تمہارے پاس بہترین گھر ہے لیکن چین اور سکون کی نیند آ جائے گی اس کا کوئی وعدہ نہیں۔ تمہارے پاس ملک و مال کی فراوانی ہے لیکن تمہاری زندگیاں چین اور سکون سے بھر جائے گی اس کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ تم دکان کھول لو، تم کارخانے اور تم اسباب کو اختیار کر لو، لیکن تم کو روزی مل ہی جائے گی اور برکت اس میں ڈال ہی رہ جائے گی اس کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ نفع ملے گا اس کا کوئی وعدہ۔ تو یہ راستہ ملک و مال والا ہے اور یہ راستہ ساری دنیا کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اس کے لیے تو ایمان کا ہونا بھی شرط نہیں ہے، غیر ایمان والا بھی اگر اس راستے پر چلے گا تو اللہ پاک کچھ نہ کچھ اس کو بھی دے دیں گے۔ چنانچہ آپ دیکھو دکان ایمان والے کے پاس بھی ہے، گھروں کے پاس بھی ہے، کارخانے یہ بھی چلا رہے وہ بھی چلا رہے ہیں، کھیتی باڑی ان کی بھی ہے، کھیتی باڑی ان کی بھی ہے، دنیا کے نشے اور اسباب جیسے ان کے پاس ہے ان کے پاس ہے، تو جیسے یہ فائدہ اٹھا رہے وہ بھی فائدہ اٹھا رہے۔ کیوں فائدہ اٹھا رہے؟ اس لیے کہ اسباب کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ تھوڑی ہے، جب اللہ کا وعدہ نہیں ہے تو سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کے لیے ایمان کا ہونا کوئی شرط نہیں ہے، لیکن ہاں دوسرا راستہ اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کا اسباب کا نہیں بلکہ اعمال کا ہے۔ یہ دروازہ ہر ایک کے لیے نہیں کھلا ہے، جس کے لیے ایمان شرط ہے، اور اس راستے پر چلنے والوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، ان کے ساتھ وعدہ ہے کہ تم اگر یقین کے ساتھ صدقہ کرو گے اور تم اگر یقین کے ساتھ سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا اہتمام کرو گے ہم تم کو ہر بیماری سے شفا دے کر کے رہیں گے۔ یہ وعدہ دوا گولی کے ساتھ نہیں ہے، یہ وعدہ علاج کے ساتھ، آپریشن کے ساتھ، اور یہ وعدہ دنیا کے اسباب کی اختیار کرنے کے ساتھ نہیں، لیکن اعمال کے ساتھ ہے۔ حضور نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا صدقے کے ذریعے سے علاج کرو۔ منع نہیں کیا دوا گولی سے علاج مت کرو، لیکن وہ راستہ نہیں دکھایا جو غیر یقینی ہے، جس سے کبھی ہو کبھی نہ ہو، وہ راستہ دکھایا جو یقینی ہے، جس سے ہمیشہ ہوگا، ہر وقت ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ شفاء من کل داء، اللہ نے سورۃ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا دی۔ یقینی راستہ، اعمال والا راستہ یقینی راستہ ہے۔ تم روزانہ رات میں سورہ واقعہ کے پڑھنے کا اہتمام کرو، ہم تمہارے گھر میں فاقہ آنے ہی نہیں دیں گے۔ اس کا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ تم
دکان شروع کرو تو تمہارے گھر کے فاقے دور ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ اور پہلے سے زیادہ حالات بگڑ جائیں، جتنا قرضہ پہلے تھا اس سے ڈبل ہو گیا، دگنا ہو گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ وعدہ نہیں ہے، وعدہ اس کے ساتھ ہے من ترا سورۃ الواقعۃ الليلۃ لم تصبه فاقۃ ابدا، کہ جو ہر رات سورہ واقعات کے پڑھنے کا اہتمام کرے اللہ اس کو کبھی فاقے کے زد میں آنے نہیں دے گا۔ عمل والا راستہ ہے، اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے۔ وعدے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر وقت پورا ہوگا، اس میں شک کا کرنا یہ ایمان کو خطرے میں ڈال دے گا کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، کہ نہیں ہوگا، یہ یقینی راستہ ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، ہدایت کی علامت یہ ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ جو چیزیں دکھائی نہیں دیتی ہے انسان کیسے محسوس کرے؟ بخار دکھائی نہیں دیتا ہے تو اس کو تھرمامیٹر سے ناپا جاتا ہے، شوگر کتنی ہے بلڈ میں، خون میں، دکھائی نہیں دیتی ہے تو اس کو مشین کے ذریعے سے چیک کیا جاتا ہے۔ آدمی کا پریشر کتنا ہے دکھائی نہیں دیتا ہے تو اس کو مشین کے ذریعے سے جانچا جاتا ہے۔ کتنی سردی ہے تو ٹیمپریچر بتا دے گا، ہم کو دکھائی تو نہیں دے رہا ہے کتنا ہے لیکن مشین بتا دے گی۔ تو جو چیزیں دکھائی نہیں دیتی ہے ان چیزوں کو کسی نہ کسی ذریعے اور آلے کے ذریعے سے اس کو پہچانا جاتا ہے، اس کو معلوم کیا جاتا ہے۔ ہدایت دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے، اس کو کیسے جانچا جائے گا، اس کو کیسے پرکھا جائے گا؟ کہا کہ اس کو ان علامتوں کے ذریعے سے جانچا جائے گا کہ تم اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے کس کو مقدم کرتے ہو، سبب کو یا عمل کو؟ تم اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے کس کو ترجیح دیتے ہو، اعمال کو یا اسباب کو؟ ضرورتیں تو پیش آئی ہیں، بیمار ہر ایک ہو رہا ہے، مسائل ہر ایک کو پیش آ رہے ہیں، زندگی میں نرم گرم حالات ہر ایک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں تمہارا قدم جس طرف اٹھ رہا ہے وہی تمہارے اندر کا یقین ہے، وہی تمہارے اندر کا یقین ہے۔ اگر قدم اللہ اس کے رسول کی طرف اور قدم اعمال کی طرف اور قدم اگر اللہ کے گھر کی طرف اٹھ رہا ہے تو یہ اندر میں اعمال سے ہونے کے یقین کی دلیل اور علامت ہے، یقین ہے اندر، اور یہ ہدایت کی علامت ہے، یہ ہدایت کی علامت ہے، کیونکہ ہدایت کہتے ہیں روشنی کو، اور روشنی میں انسان کے سامنے ساری چیزیں کھرے کھوٹے کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، سب سے بڑی ضرورت انسانیت کی جو ہدایت ہے اس ہدایت کو حاصل کرنا ہر ایک کے ذمے اس سے زیادہ ضروری ہے جتنا ہر ایک اپنی دنیاوی حاجت اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو محنت میں لگائے ہوئے ہیں۔ کیونکہ دنیا کی محنت کے کرنے پر دنیا کے دینے کا تو اللہ کا وعدہ نہیں ہے، لیکن ہدایت کی محنت پر ہدایت کے دینے کا وعدہ ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم محروم نہیں کریں گے اگر تم واقعی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تو میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ ہم کو نماز میں ہر رکعت میں ہدایت کے مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب کچھ تو ہے، اتنی ضروری اور اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہو رہی۔ آپ پورا قرآن نماز میں پڑھ لو، سورہ فاتحہ چھوڑ دو، پوچھو علماء سے نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ آپ کہو کہ میں تو پورا قرآن پڑھ لیا، صرف ایک صفحے کی ایک سورت چھوٹی ہے، کیوں نہیں ہوئی میری نماز؟ نہیں، اس کو ضروری قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ چھوٹی سی سورت بھی ملا دو تو تمہاری نماز مکمل ہو جائے گی۔ قل واللہ پڑھ لو، انا اعطینا پڑھ لو، سورہ عصر پڑھ لو، ایلاف پڑھ لو، جو تمہیں پڑھنا ہے وہ پڑھ لو، تمہاری نماز مکمل ہو گئی۔ لیکن اس کو چھوڑ کر کے پورا قرآن پڑھو گے تو تمہاری نماز ادھوری ہے، نامکمل ہے۔ پتا چلا کچھ تو ہے جو ہدایت کے معاملے کو اتنی اہمیت دی گئی ہے، وہ اسی لیے ہے کہ ہماری زندگی نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں اس کے بغیر کامیابی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ کیسے حاصل کی جائے یہ چیز؟
سے حاصل کی جائے، کیسے حاصل کی جائے، کیا اس کی محنت ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جیسے دنیا کی چیزوں کے حاصل کرنے کی جگہیں دنیا کے اندر ہیں، آدمی وہیں سے ان چیزوں کو حاصل کرتا ہے۔ اگر اس کو گولی لینا ہے، انجیکشن لینا ہے، تو کوئی آدمی سبزی کی دکان پر تھوڑی جائے گا، وہ میڈیسن کی دکان پر، میڈیکل پر جائے گا۔ اور سبزی لینا ہے، پیاز ٹماٹر لینا ہے، تو میڈیکل پر نہیں جائے گا، بچہ بھی نہیں جاتا ہے، اس کو پتا ہے کہ وہ اس کے ملنے کی جگہ نہیں ہے، چپل جوتے کے ملنے کی جگہ ہے، کپڑے کے ملنے کی جگہ ہے، راشن کے ملنے کی جگہ ہے۔ میرے دوستوں، بزرگ عزیزوں، جب یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو انسان کی بہت چھوٹی چھوٹی ضرورتیں ہیں، جب ان کے ملنے کے لیے دنیا میں جگہ ہیں، تو ہدایت کے ملنے کی جگہ، دنیا کے بازاروں میں تو ملے نہیں، کوئی آج تک ایسی دکان کھلی نہیں بولے یہ دکان ہدایت کی دکان ہے، بولے ہدایت فروخت کی جاتی ہے، نہیں، کہیں نہیں۔ ہدایت کا تعلق اللہ کے گھر سے ہے، ہدایت کا تعلق اعمال مسجد کے ساتھ ہے، ہدایت کا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نکلے ہوئے نورانی اور پاکیزہ طریقوں کے ساتھ ہے۔ اس وقت میں اللہ معاف فرمائے، ہم کو یعنی سب سے بڑی، آدمی جھوٹ بولنے کو تو کسی نہ کسی درجے میں گناہ سمجھ رہا ہے، خیانت کرنے کو، دو نمبری کام کرنے کو تو کسی نہ کسی درجے میں اس کے اندر احساس ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن ہفتوں اس کا اللہ کے گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے، آدمی کو اس کے گناہ ہونے کا احساس بھی نہیں ہے۔ میں اگر اللہ کے گھر نہیں جا رہا ہوں تو میں کس سے اپنے تعلق کو بگاڑ رہا ہوں؟ اللہ سے اپنے تعلق کو میں بگاڑ رہا ہوں، جس سے تعلق کو بگاڑ کر کے نہ میں پنپ سکتا ہوں نہ میری نسلیں پنپ سکتی۔ کیونکہ اگر کاموں کو اللہ تعالیٰ اٹکانے پر آ جائے تو پوری دنیا مل کر کے ان کے کاموں کو سلجھا نہیں سکتی۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد۔ اللہ کہہ رہے ہیں جس کے لیے ہم دروازوں کو بند کر دیں، پوری دنیا کی طاقت مل کر کے اس بند دروازے کو کھول نہیں سکتے۔ جس کی زندگی کو ہم تنگ کرنے پر آ جائیں، پوری دنیا کی طاقتیں مل کر کے اس کی زندگی کو سکھ اور چین والا نہیں بنا سکتے۔ ایمان والے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ میرے اپنے حالات کا بگڑنا میرے اپنے اللہ سے اور اللہ کے گھر سے دوری کا نتیجہ ہے۔ میری اپنی زندگیوں کا پریشانی اور حالات کا شکار ہونا، اس کا بنیادی سبب اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میرا اپنا مسجد سے اور اللہ کے گھر سے اور اللہ سے ویسا تعلق نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے۔ میں سب کو خوش کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہوں، لیکن اللہ مجھ سے خوش ہو رہے ہیں یا ناراض ہو رہے ہیں اس کی کوئی پرواہ ہے یا نہیں۔ سب کو راضی کرنے کی فکر ہے، کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو، لیکن اللہ راضی ہے یا نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر تم اللہ کو ناراض کر دو گے، ساری مخلوق کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہیں، اللہ کسی کو تم سے راضی ہونے نہیں دے گی، کسی کو راضی ہونے نہیں۔ نہ بیوی تم سے راضی ہوگی، نہ بچے تم سے خوش ہوں گے، نہ ماں باپ تم سے مطمئن ہوں گے، نہ بہن بھائیوں سے تمہارا تعلق صحیح ہوگا۔ تم اس چکر میں اور اس فکر میں ہو کہ یار کیا وجہ ہے، کیا بنیاد ہے، کسی سے بن کیوں نہیں، کسی سے جم کیوں نہیں، کسی سے معاملہ بیٹھ کیوں نہیں رہا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جس سے تعلق کو بگاڑا ہے اس کے دلوں میں ساری مخلوق کے قلوب ہیں، اس نے ہمارے خلاف ان ساروں کو کر دیا ہے۔ ورنہ صحابہ
تقویٰ کا تعلق جب اللہ کی ذات عالی کے ساتھ مضبوط ہوا تھا تو جنگل کا شیر بھی اور جنگل کے درندوں کا بھی تعلق ان سے اتنا مضبوط ہو گیا تھا، ایسا دوستانہ ہو گیا تھا کہ اگر راستہ بتانے کی ضرورت پیش آتی تھی انسان رہبری نہیں کرتا تھا، جانور رہبری کرتا تھا۔ تو جانور تو بہت دور کی بات ہے، انسان سے نہیں بن رہی ہے، جانور تو بہت آگے کی چیز ہے۔ کیوں نہیں بن رہی ہے؟ اس لیے نہیں بن رہی ہے من اصلح فیما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ فیما بینہ و بین الخلق، میں نے اپنے معاملے کو اپنے اللہ سے صحیح نہیں کیا اس لیے میرا معاملہ مخلوق کے ساتھ بھی صحیح نہیں ہے۔ روزانہ کے اعتبار سے میرے دوستوں بزرگوں، میں اپنی زندگی کا اپنے 24 گھنٹے کا جائزہ لوں۔ اگر میں دکاندار ہوں تو کتنا گھنٹہ میرا اپنا دکان میں، کتنا گھنٹہ میرا اپنا فیملی والوں کے ساتھ، کتنا گھنٹہ میرا اپنا دوستوں کے ساتھ، کتنا گھنٹہ میرا اپنا راحت اور آرام میں اور اپنی بشری ضرورتوں کے اور تقاضوں کے پورا کرنے میں لگ رہا ہے، اور کتنا وقت میں روزانہ کے اعتبار سے اللہ کے گھر کو دے رہا ہوں۔ کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک اور بہت لمبا چوڑا حساب بھی نہیں ہے، صرف آپ ایک دن کا جائزہ لے تو آپ کو پتہ چل جائے گا ہمارے معاملات کیا ہیں۔ کہیں دور دور تک بھی اس میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ میرے دن بھر کے 10 کاموں میں 11واں کام مسجد کو بھی وقت دینا ہے، 12 کاموں میں سے 13واں کام مسجد کو بھی اعمال کے ذریعے سے آباد کرنا میری اپنی ذمہ داری ہے۔ اب باہر نکلو مسجد سے اور مسجد کے باہر کا ماحول دیکھو، کوئی ہوٹل ایسی نہیں ہے جو آباد نہ ہو، کوئی چوک چوراہا ایسا نہیں ہے جہاں لوگوں کی بھیڑ گردی نہ ہو اور لوگوں کا مجمع نہ ہو۔ میرے دوستوں بزرگوں، واحد جگہ پوری بستی میں اللہ کا گھر ایسا ہے جس میں عشاء کے بعد تالا لگتا ہے اور وہ فجر ہی میں کھلتا ہے۔ یہ تو کوئی آفس تھوڑی ہے، یہ کوئی دفتر تھوڑی ہے کہ اس کے کھلنے کا اور بند ہونے کا ٹائم طے ہے۔ جیسے فلاں صاحب کی آفس ہے وہ صبح کھلتی ہے رات میں بند ہو جاتی ہے، تو یہ کوئی دفتر ہے، کوئی آفس ہے کہ نہیں؟ یہ تو اللہ کا گھر ہے، اس کو بند کرنے کے لیے تھوڑی بنایا گیا تھا اور اس کو تالا مارنے کے لیے تھوڑی تعمیر کیا گیا تھا، اس کو تو آباد کرنے کے لیے بنایا گیا۔ ایک محلہ مل کر کے 400 مکانات مل کر کے ایک اللہ کے گھر کو 24 گھنٹے کیوں نہیں آباد کر سکتے؟ یہ 10 ہوٹلوں کو 24 گھنٹے آباد کر سکتے ہیں، یہ 50 کارخانوں کو 24 گھنٹے آباد کر سکتے ہیں، اللہ کا ایک گھر 24 گھنٹے کیوں نہیں آباد ہو سکتا؟ آپ کو نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ 24 گھنٹہ فارغ کرو، آپ 1 گھنٹہ فارغ کرو، اپنی سہولت کا وقت دو۔ دوپہر میں فارغ ہو دوپہر میں آ جاؤ، عصر میں فارغ ہو عصر میں آ جاؤ، فجر میں فارغ ہو فجر میں آ جاؤ۔ 1 گھنٹہ بھی اگر محلے کا ہر فرد اللہ کے گھر کو دینے والا بن جائے گا، 24 گھنٹہ نہ تالے کی ضرورت ہے، نہ کیمرے کی ضرورت ہے، نہ نگرانی کی ضرورت ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ سارے خرچے اس لیے ہو رہے ہیں کہ کیا کریں کہ چوری ہو جا رہی ہے، چیزیں غائب ہو جا رہی ہے، سامان ادھر ادھر ہو جا رہا ہے، کیوں؟ جب کوئی دیکھنے والے ہی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ تو سائزنگ کارخانوں میں تو کیمرے لگتے تھے، اب مسجد میں بھی لگتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، آپ سوچو تو صحیح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کیسی تھی اور حضور کے زمانے میں مسجد نبوی کا نقشہ کیا تھا؟ پوچھو علماء سے کیا ملتا ہے سیرت میں مسجد نبوی کے بارے میں، کب بند ہوتی تھی، کب کھلتی تھی، کتنے وقت مسجد آباد رہتی تھی؟ آپ کو بتائیں گے علماء، حضور کے زمانے میں حضور کے انتقال تک مسجد نبوی میں دروازہ ہی نہیں تھا۔ تالا تو دروازے میں لگے گا، دروازہ ہی نہیں ہے تو تالے کا کیا تصور ہے؟ 24 گھنٹہ میرے دوستوں بزرگوں، حضور کی مسجد میں آنے والا کبھی مسجد کو عمل سے خالی نہیں پاتا تھا، کبھی مسجد کو میرے دوستوں بزرگوں لوگوں سے اور اعمال کے کرنے والوں سے مسجد کو کبھی خالی نہیں پاتا۔ میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، باطل نے بہت منظم طریقے پر اور بہت ہی چالاکی اور ہوشیاری کے ساتھ اس نے مسجد سے روکا نہیں،
اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اگر ان کو ڈائریکٹ مسجد سے روکیں گے تو یہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے. تو جیسے بچے کو چوری کے ہاتھ سے چھڑانے کے لیے چاکلیٹ اور مٹھائی اس کے سامنے رکھی جاتی ہے تاکہ وہ اس کی طرف لپک جائے، اس کو چھوڑ دے، ایسے ہی انہوں نے مسجد کے پاکیزہ اور قرآنی ماحول کا بدل بازار کے منحوس اور بازار کے زہر آلود ماحول کی شکل میں پیش کر دیا کہ تم وہاں اپنا وقت گزارو تاکہ تم یہاں کی نورانیت سے محروم ہو جاؤ. اب پوچھو علماء سے کیا حیثیت ہے اللہ کے گھر کی اور کیا حیثیت ہے اللہ رسول کے نزدیک بازار کی؟ تو حضور فرما رہے ہیں اب رسول بلاد اللہ جس نے اس روئے زمین کو بنایا ہے اس اللہ کے نزدیک اس روئے زمین میں سب سے بدترین جگہ اگر ہے تو وہ بازار ہے. اور جس اللہ نے اس دھرتی کو بنایا ہے اور جو اللہ نے اس زمین کو پیدا کیا ہے اس اللہ کے نزدیک پوری روئے زمین میں محبوب ترین جگہ اگر کوئی ہے فرما احب البلاد اللہ مساجدها وہ مسجدیں ہیں. اب آپ اندازہ لگاؤ جس کو اللہ ناپسندیدہ جگہ کہہ رہے ہیں اس جگہ میں رہ کر کے میں اللہ کا پسندیدہ بن سکتا ہوں، اور جس جگہ کو اللہ پسندیدہ جگہ کہہ رہے ہیں اس جگہ کو چھوڑ کر کے میں اللہ کا پسندیدہ بن سکتا ہوں؟ کبھی نہیں بن سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں، اس لیے ہمارے پورے مجمع سے ہماری یہ درخواست ہے، ہماری یہ گزارش ہے. بیان تقریر سنانے کے لیے آپ کے سامنے نہیں بیٹھے تھے بلکہ یہ درخواست آپ کے سامنے رکھنے کے لیے ہے کہ ہم نمازوں کی حد تک تو، اور نمازوں کی حد تک بھی کتنے ہیں آپ اندازہ لگاؤ. عصر کی نماز بھی آپ یہاں پڑھو تو جو اصل اور اوریجنل نمازی ہے نا وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. عصر کی نماز آپ ادا کر رہے ہیں اور اس سے زیادہ آپ کو پابند دیکھنا ہے تو فجر کی نماز میں آپ آؤ. دیکھ لو مسجدوں میں کتنے. میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، یہ تو خیر کہہ رہے ہیں، خیر ایمان والے کہہ رہے ہیں کہ جس دن ایمان والوں کی مسجدوں میں جمعہ کی تعداد فجر میں ہونے لگ جائے گی اس دن سے ان کا دور شروع ہو جائے گا اور ہمارا سوال شروع ہو جائے گا. ہم ان کے اوپر اس وقت تک مسلط رہیں گے جب تک ان کی مسجدیں ویران رہیں گی. یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری یہ بھیڑ گردی جو ہفتے میں ایک دن ہوتی ہے اگر دن میں 5 مرتبہ ہونے لگے نا پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی اور پھر دنیا کی کوئی سپر پاور طاقت تمہارے سامنے ٹھہر نہیں سکتی، ٹک نہیں سکتی. تم اس لیے در بدر مارے جا رہے، تم اس لیے ذلیل ہو رہے، خوار ہو رہے ہو کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے موقع کو راڑی مار رہے ہو. تم اللہ سے تعلق کو توڑ کے دنیا میں پنپنا چاہتے ہو، تم اللہ کے گھر سے تعلق کو کمزور کر کے دنیا میں عزتیں حاصل کرنا چاہتے ہو، تم اللہ کے گھر سے تعلق کو کمزور کر کے دنیا میں حکومت اور سربلندی چاہتے ہو. اللہ قیامت تک کبھی ایسا ہونے نہیں دے. جب تک اللہ نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو عزتیں دی ہے وہ مسجد سے جڑنے والے تھے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے تھے. اور جب جب مسلمانوں کو حکومتیں ملی ہے حضرت عمر ملک پوری دنیا کے نظام کو پارلیمنٹ اور اسمبلی سے نہیں مسجد نبوی سے چلایا کرتے تھے. یہاں سے بھیجتے تھے قافلوں کو اور یہاں سے بھیجتے تھے عمرہ کو، تم ملک شام چلے جاؤ تم وہاں کے گورنر ہو، تم یمن چلے جاؤ تم وہاں کے گورنر ہو، تم ہند سے چلے جاؤ تم وہاں کے گورنر ہو، تم دمشق چلے جاؤ تم وہاں کے گورنر ہو. ساری گورنریاں حضرت عمر مسجد نبوی سے تقسیم کرتے تھے. پورا نظام میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں اللہ کے گھر سے جوڑا گیا تھا. اس لیے میرے عزیز اور بزرگوں جس طریقے سے ہم اس مرتبہ آنے کا اہتمام کرتے ہیں ایسا ہی اہتمام روزانہ کے اعتبار سے ہمارے اپنے اندر ہونا چاہیے. ظاہر سی بات ہے اللہ کے گھر میرا بار بار آنا جانا ہوگا، اللہ ہی سے تعلق مضبوط ہوگا، اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا. یہ دنیا کا مزاج ہے. جن کے یہاں آدمی کثرت سے آتا جاتا ہے ان سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، جن کے یہاں آنا جانا بند ہو جاتا ہے ان سے تعلق ختم ہو جاتا ہے. اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اللہ کے گھر سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے.
اس کے لیے میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں ہمارے پاس اتنا وقت ہے روزانہ کی مشغولی اور مصروفیت کے علاوہ کہ ہم اللہ کے گھر میں اپنا وقت دے سکتے ہیں، لیکن بس یہ ہے کہ اگر کرنے والی جگہ یہ وقت نہیں لگے گا تو نہ کرنے والی جگہوں میں لگ کر کے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے شیطان برباد کروا دے گا۔ ایک ایک سیکنڈ کا ایک ایک لمحے کا اللہ کے یہاں انسان کو حساب دینا پڑے گا، کہاں گزارا اس کو، جوانی کی صلاحیت کو کہاں لگائے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں آپ اللہ کے گھر میں آؤ، نہیں کچھ ہے تو آدمی عمل میں اپنے آپ کو لگائے، انفرادی اعمال میں لگائے، نوافل کا اہتمام کرے، تسبیح تلاوت ہے، کوئی مل گیا سیکھنا سکھانا کر لے، آدمی کچھ مسائل معلوم تو کر لے۔ حدیث میں آتا ہے تم اللہ کے گھر کی طرف دین کو سیکھنے سکھانے کے لیے سے قدم بڑھاؤ گے، تمہارا ثواب اس حاجی کی طرح ہے جس کا حج اللہ کے یہاں قبول ہو چکا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک مسئلہ آپ معلوم کر لو، آپ پوچھو علماء سے کتنے فضائل ہیں اس کے، اللہ اور اس کے رسول کے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں اللہ پاک ہم سب کو کہیں بھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن اللہ نے سنت نہ پڑے وہ سنتوں کا اہتمام کریں۔